حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے یا تمہارا رب یہ تقاضا کرتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اچھا سلوک پیش کرو گے۔ یہ اچھا سلوک کب اور کیسا اچھا سلوک، کتنا اچھا سلوک؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک جو بھی ہستی موجود ہو، فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کے سامنے اف تک بھی نہ بولنا، اف تک بھی نہ کہنا۔ اب جو رب تعالی والدین کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اگر بدتمیز اولاد، بدبخت اولاد، بدتمیز اولاد اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی، کوئی بدتمیزی کرتی ہے تو سوچئے گا پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ رب تعالیٰ تو اوف تک کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو والدین کے سامنے اوف نہیں کہتے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اوف چونکہ عربی کا لفظ ہے، ہم اردو اور پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، ہم اوف تو نہیں کہتے، لیکن اس کے مقابل جو جملہ ہم کہتے ہیں یہ اوف ہے کیا؟ صرف اتنا اکتاہٹ کے ساتھ کہہ دینا اوہو، ماں کو یا باپ کو۔ ہم تو آگے بھی بکواس کر جاتے ہیں نا، اوہو ابا جی خاموش رہا کریں، کیا ہو گیا آپ کو، آپ چپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا والدہ کو کہہ دیا اوہو امی جان چپ کریا کرو، چارپائی تے کھانا مل ہے تسی چپ ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بکواسات کی جاتی ہے، بتائیے اس کی معافی کہاں ہوگی؟ صرف اوہو اکتاہٹ کے ساتھ کہہ دینا بھی اللہ برداشت فرماتا نہیں، معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ والدین ہیں، یہی وہ ماں باپ کی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہستی جو موجود ہے انہیں خوش ہو کر رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ہے عام حج، ایک ہے مقبول حج۔ تو جو شخص والدین کے چہرے کا دیدار کرے گا اسے مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام موجود تھے، عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 مقبول حجوں کا ثواب۔ عرض کی حضور اگر کوئی ایک دن میں 3 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرے، فرمایا 3 مقبول حجوں کا ثواب۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کا دریائے رحمت جوش پر ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب زبان مصطفیٰ سے نکلوا لیتے ہیں، چلو آنے والی اولاد کے کام آئے گا۔ عرض کی حضور اگر کوئی ایک دن میں 4 مرتبہ دیکھے،
میرے اور آپ کے غیب دان نبی سمجھ گئے میرے صحابہ چاہتے کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ 2 4 5 10 والا معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ خوش ہو کر رحمت کی نظر سے والدین کے چہرے کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 ہی مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اب 100 مرتبہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو 100 ہی مقبول حجوں کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر کوئی 100 سے زیادہ دیکھے پھر کیا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اس پر بھی بس نہیں ہے کہ 100 سے آگے ثواب نہیں ہے، فرمایا تم پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے، اللہ کا ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ صحابہ کرام ایک ایک کر کے پوچھ رہے تھے، اگر کوئی 3 مرتبہ، اگر کوئی 4 مرتبہ، تو سرکار نے فرمایا تم یہ گنتیاں کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کا ثواب ختم ہونے والا۔ یہ تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر ثواب ہے، صرف چہرہ دیکھنے پر یہ ثواب ہے، اور نہ صرف یہ ثواب ہے بلکہ فرمایا جو شخص صبح کے وقت والدین کے چہرے کا دیدار کرنے گیا، اس میں کوئی اور غرض لے کر نہیں گیا کہ میں ناشتہ کرواؤں گا، چائے پلاؤں گا، مالش کروں گا، مٹھیاں بھروں گا، نہ نہ نہ، صرف چہرہ دیکھنے کی نیت سے گیا اور اسے والدین کے چہرے کا دیدار ہو بھی گیا، تو فرمایا اس شخص کے لیے اس دن جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو شام تک بند نہیں ہوتے۔ اب جن کا صرف چہرہ دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہوں، تو سوچئے گا مٹھیاں بھرنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، گرمی اور سردی کے کپڑے بنا کر پیش کرنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، گرمی اور سردی کا بستر بنا کر پیش کرنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، بازار سے پھل فروٹ لا کر پیش کرنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، ان کے ٹھنڈے اور گرم کھانے کا خیال رکھنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ ذرا سوچئے گا وضو کے لیے پانی پیش کرنے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، نماز کے لیے جائے نماز بچھا کر دینے والی اولاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی گفتگو سن کر ان کے ساتھ مسکرانے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ یہاں تو چہرہ دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے اور جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، اس میں ہے سارا خسارہ آپ کا، اس میں ہے سارا خسارہ آپ کا۔ اب یہ تو ہے اگر کوئی والدین کے چہرے کو خوش ہو کر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر کوئی ماں باپ کو والدین کے چہرے کو غصے کی نظر سے دیکھتا ہے اور غصہ کر کے دیکھتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، اس قدر دیکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، حضور نے فرمایا میری بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اب وہ محبوب جو طائف میں کافر پتھر برسائیں ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیں،
احد کے میدان میں جنہوں نے آپ پر حملہ کیا، دندان مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا شہید ہوا، جس سے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائیں۔ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اپنی چادر بچھائیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور حضور کی بھی لعنت ہو۔ اور وہ بد نصیب کون ہے؟ جو والدین کو صرف غصے سے دیکھتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی بڑھ کر گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اونچا بولتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، کھانا وقت پر نہیں دیتا ہے، کپڑے سلا کر نہیں دیتا ہے، ان کی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے، جس طرح اولاد نے تیرا پاکی ناپاکی کا بچپن میں خیال رکھا ہے، حالانکہ تو مکلف نہیں تھا۔ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا، اس کے باوجود والدین نے تجھے پاک رکھا، غسل دیا، کپڑے پہنائے۔ لیکن وہ والدین جب بڑھاپے میں خود پہن نہ سکیں، خود غسل نہ کر سکیں، خود پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھ سکیں، اور اس عمر میں تو عبادت کی طرف رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر والدین صرف اولاد کی وجہ سے پاک نہ ہو سکیں تو کیا سوچیں گے کہ یار میں نماز نہیں پڑھ سکا اس اولاد کی وجہ سے، میرے کپڑے ناپاک تھے، یہ مجھے پاک نہیں کر سکے، پاک کپڑے نہیں دے سکے، تو پھر سوچئے گا صورتحال کیا بنے گی۔ اس لیے اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ یہ تو ہیں والدین۔ اگر بات کی جائے باپ کی تو یاد رکھیے گا، حق ماں کا زیادہ ہے، شان باپ کی زیادہ ہے۔ خدمت میں ماں کا پہلا نمبر ہے، حکم ماننے میں باپ کا پہلا نمبر ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے چہرے میں جنت کا دروازہ ہے۔ اور اگر آپ خدمات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے خدمات کس کی زیادہ ہیں، مقابلہ نہیں ہے، چونکہ ماں کی بھی بڑی شان ہے،